معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مدثر کرنے والے ہیں جو کہ سورہ مزمل کی جوڑا سورہ ہے۔ تو چلتے ہیں سورہ مدثر کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہی رحمٰن الرحیم، جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی جو رحمان اور رحیم ہے، جس کی رحمانیت اور رحیمیت ٹھاٹھیں مار رہی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یا ایھا المدثر، اے اول لپیٹ کر بیٹھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور خبردار کریں، یعنی اب فیلڈ میں اترنا ہے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں۔ اب اے اول لپیٹ کر بیٹھنے یا سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی حالت کی تصویر ہے جس کا ذکر سورہ مزمل میں ہوا ہے۔ مدثر اور مزمل ہم معنی ہیں۔ مدثر دثار سے بنا ہے، یہ اس چادر کو کہتے ہیں جو سونے کے لیے اوڑھ لی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چادر پہن کے غور و فکر میں مصروف ہوتے تھے، تو ایک طرف ہو کر تو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کے سونے اور اس طرح غور و فکر کے دن ختم ہو چکے ہیں، آپ اٹھیں اور اب میدان میں اتریں۔ میدان میں اترنے کا یعنی کہ یہ اس ذمہ داری کا بیان ہے جس کی پچھلی سورہ میں اللہ نے فرمایا تھا، سورہ مزمل میں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ذات کے اوپر پریکٹس کریں، رات کے اوپر تہجد کے لیے اٹھیں اور اپنے نفس کو کچلیں اور اپنی عادت بنا لیں، رات کے لیے اللہ کے ہاں کھڑا ہونے کے لیے مشق کریں۔ تو کیوں مشق کریں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری، بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ کون سا؟ یہی بوجھ تھا کہ آپ نے فیلڈ میں اترنا ہے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے۔ اب یہ رب کی بڑائی اور یہ جو ہوم ورک تھا، یہ کیا تھا آپ کے اوپر؟ یعنی ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں، مکہ اور طیف کے سرداروں کے کانوں میں توحید کی اذان دینا، اور وہ بھی اس دعوے کے ساتھ دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کے انذار، آپ کے خبردار کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلا دیا، تو اس کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ کوئی یہ سہل کام نہیں تھا۔ اس بھاری ذمہ داری سے آپ کا ہر اس یعنی ہراس محسوس کرنا ایک امر فطری تھا، چنانچہ ابتدا آپ نے اپنے کام کو اپنے خاص خاندان والوں ہی تک محدود رکھا، 3 سال تک، اور ان پر بھی نہایت احتیاط کے ساتھ صرف اپنے بعض مشاہدات اور تجربات کا اظہار فرما کر ان کا رد عمل معلوم کرنا چاہا، جو نہایت مخالفانہ صورت میں سامنے آیا۔ چنانچہ اسی دور میں آپ سے نہایت شدید فکر مندی کی حالت آپ سے پر طاری رہی، جس کی تصویر مزمل اور مدثر کے الفاظ سے ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورتحال کے مقابلے کے لیے تیاری کی ہدایت کی، پھر اس سورہ میں کمر باندھ کر انظار عام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دے دیا کہ آپ اٹھیں اور اعلان عام کریں، یعنی اعلان کرو کہ وہی سب سے بڑا ہے، سب سے یگانہ ہے، سب سے یکتا اور بے ہمتا ہے، اس کے سوا جن کی بڑائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں۔ یعنی اپنے کپڑوں کو پاک کرو یا اپنے دامن دل کو صاف رکھو، یعنی ہر قسم کے بغض، کینہ، حسد، ان سب سے اپنے دامن دل کو آپ پاک کر لو۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور بتوں کی گندگی سے، غلاظت سے دور رہو، یعنی کہ توحید کے معاملے میں ہر علائش سے پاک رکھو۔ اسی کو وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ کے الفاظ سے واضح کیا گیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، اس ہدایت کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ الیاذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرک میں مبتلا ہونے کا آپ کا اندیشہ تھا۔ آپ جس طرح دور اسلام میں طاہر و مطہر رہے ہیں، اسی طرح جاہلیت میں بھی شرک کے ہر شعبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک رہے ہیں۔ مقصود صرف کفار مشرکین کو آگاہ کرنا تھا کہ وہ جان لیں جو منظر یعنی جو خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا ہے، اس کا موقف ان کے دین شرک کے معاملے میں کیا ہے، وہ اپنے رب کی طرف اس باب میں کن ہدایات کے ساتھ مبعوث ہوا ہے، تاکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ،
آپ اپنی کوشش کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو۔ دوسرے اسکالرز جو ہیں انہوں نے کیا ہے کہ مت احسان کرو کسی پر زیادہ لینے کے لیے، یعنی اس نیت سے نہیں احسان کرنا کہ یہ واپس مجھے جوابی فائرنگ میں یعنی زیادہ ملے گا، جبکہ جاوید احمد گامدی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اپنی کوشش کو، اپنی محنت کو زیادہ کر کے منقطع نہ کر بیٹھو۔ کس طرح؟ تو یعنی اللہ والی رب کا فاصبر، اور اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہیں۔ تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یعنی لفظ تستکثر استعمال ہوا ہے، یہ حال کے مفہوم ہے، اس کے معنی جس طرح زیادہ چاہنے کے ہیں اسی طرح زیادہ سمجھ لینے یا زیادہ خیال کر لینے کے بھی ہیں۔ یہ اسی دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ اپنی عبادت کو زیادہ یعنی سمجھ کے منقطع نہ کر بیٹھنا۔ والی رب کا فاصبر، صبر یہاں انتظار کے مفہوم پر آیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تم یہ خیال کر کے کہ فرض دعوت ادا ہو گیا اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ ہدایت کیوں فرمائی؟ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں یہ ہدایت اس لیے فرمائی کہ رسول جس فرض انذار یعنی خبردار پر مامور ہوتا ہے اس کے متعلق سنت الہی یہ ہے کہ اگر قوم اس کے انذار کی پرواہ نہیں کرتی تو ایک خاص مدت تک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو لازماً ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہوتی ہے۔ اتمام حجت یعنی ہر طرح سے جب وقت کا رسول آگاہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ نہیں مانتے تب اللہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی قوم کو اس کے لیے کتنی مہلت ملنی چاہیے۔ رسول کا فرض، جس طرح ہمارا پیپر ہوتا ہے تو پیپر کے مطابق ٹائم دیا جاتا ہے، آسان پیپر ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے 1 گھنٹہ ورنہ 2، 2.5، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے تک کا بھی پیپر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم کو کتنی مہلت ابھی چاہیے۔ رسول کا یہ فرض ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے کام میں لگا رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس یہ ہدایت نہ آ جائے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب وہ قوم کو اس کی تقدیر کے حوالے کر کے اس علاقے سے ہجرت کر جائے۔ اگر رسول بطور خود یہ گمان کر کے قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تو اندیشہ ہے کہ حالات کا اندازہ کرنے میں اس سے اسی طرح کی غلطی صادر ہو سکتی ہے جس طرح کی غلطی حضرت یونس علیہ السلام سے صادر ہوئی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی تھی اور ایک سخت امتحان سے بھی گزارنے کے بعد ان کو پھر ان کی قوم کے پاس خبردار کرنے کے لیے واپس بھیجا۔ اس دوبارہ انذار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری قوم کو ایمان کی توفیق بخشی۔ اب آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یعنی اس لیے جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ یعنی وقت کا رسول کس لیے خبردار کرتا ہے آخری حد تک؟ کیونکہ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور یہ دن کافروں کے لیے، منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن سے تم بے خوف ہو کے بیٹھے ہو تو جب وہ آئے گا تو دیکھ لیں گے، وہ کوئی آسان دن نہیں ہوگا، وہ بڑا ہی کٹھن اور مشکل دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اس کو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ قریش کے برخود غلط لیڈروں کو نہایت تند و تیز لہجے میں تنبیہ یعنی وارننگ ہے، جو اپنی رفاہیت یعنی خوشحالی کو اپنے عقیدہ و عمل کی صحت اور خدا کے منظور نظر ہونے کی دلیل سمجھتے تھے، اس لیے کہ جو حرف من اصل میں آیا ہے وہ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے ضمیریں بھی دونوں ہی طرح کی آ سکتے ہیں، اس سے کوئی خاص شخص مراد نہیں، جیسا کہ باقی تمام اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ جو من ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اسے جسے میں نے اکیلا یعنی تنہا میں نے پیدا کیا، وجعلت لہ مالا ممدودا، جسے میں نے ڈھیروں مال دیا۔ ڈھیروں مال یعنی ہر اس شخص کی طرح ماں کے پیٹ سے تنہا پیدا ہوا ہے، لیکن ہم نے ایسا پھیلایا ہوا اسے مال عطا کر دیا۔ اس موقع پر استاد امام کے الفاظ ہیں، یعنی کہیں اس کے باغ ہیں تو کہیں اس کے بنگلے ہیں، کہیں اس کی کوٹھیاں ہیں اور کہیں اس کے جانوروں کے گلے اور ریوڑ ہیں، کہیں رقبے ہیں، کہیں تجارتی آڑتیں اور دکانیں وغیرہ ہیں۔
یعنی اسے ڈھیر پھیلا ہوا فراغ مال دیا، و بنینا شہودا، اور جی ابا حضور کہنے والے بیٹے دیے، یعنی ایسے بیٹے جو ہر موقع اور ہر مقام پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اس کے لیے اصل لفظ شہودا آیا ہے۔ استاد امام امین احسن اسرائیل نے اس کی وضاحت یوں کی ہے، یعنی دیہاتی یا قبائلی زندگی میں خاندانی عصبیت اور جمعیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مدافعت اور یعنی مقابلے کا تمام تر انحصار اس پر تھا۔ قوم اور قبیلہ میں سرداری کا مقام اسی کو حاصل ہوتا تھا جس کے بیٹے اور زیادہ ہوتے تھے اور جس کا کنبہ بڑا ہوتا تھا، اور بیٹے ایسی صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے ہوتے تھے کہ ہر ضرورت کے موقع پر باپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں۔ لفظ شہودہ اسی پہلو کی طرف اشارہ کر ہے، یعنی جی ابا حضور، جی ابا حضور کہنے والے بیٹے دیے۔ وہ مہتو لو تمہیدہ، اور جس کے لیے یعنی میں نے زندگی کی راہیں ہموار کر دیں اور اس کے لیے عزو و شرف کی راہ خوب ہموار کر دی۔ ثم یتمع ان ازیدہ، پھر وہ تمہ یا امید رکھتا ہے، یعنی جب اسے یہاں یہ سب کچھ ملا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میں اور زیادہ کر دوں گا۔ یتمع ان ازیدہ کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیات کا دشمن نکلا۔ سأرہقہ صعودا، اس لیے عنقریب میں اسے سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ سخت چڑھائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا میں جب یہ خیر و صلاح کی راہ میں کوئی چڑھائی چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اس نے خیر حاصل نہیں کی، تو اس کی سزا کے طور پر اب میں دوزخ میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، کیونکہ یہ ہماری آیات کا دشمن نکلا۔ اس سے آگے اس عناد کی تصویر ہے جس کا ذکر اوپر انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا کے الفاظ میں استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں اس کے پیروں نے جب اس کی رائے پوچھی تو اظہار رائے کا جو متکبرانہ انداز اس نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ یہ تصویر ایسی مکمل ہے کہ اس کے باطن کی گویا اس نے ممثل کر دیا ہے کہ وہ ہماری آیات کا دشمن نکلا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے کچھ سوچا اور اندازہ کیا۔ فقتل کیف قدر، پھر یہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ کیا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر یہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ کیا۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھائی۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال، پھر اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر صرف انسانی کلام ہے۔ یہ مجرم اس نے سوچا اور بات بنائی، تو اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی؟ پھر اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی؟ پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور اکڑا، پھر بولا، یہ محض زبان و بیان کی جادوگری ہے، وہی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ یعنی اس کے سحرانہ جادو اسلوب کو جتنی اہمیت چاہے دو، ہم اس کا انکار نہ کریں گے، لیکن اسے آسمان پر نہ چڑھو، یہ بہرحال انسان ہی کا کلام ہے۔ اس نے کہا، سأصلیہ سقر، یہ مجرم ہے، میں عنقریب اسے سقر میں ڈال دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو سقر یعنی دوزخ کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، یعنی نہ وہ ترس کھائے گی اور نہ ہی چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، جو انسانی کھال کو بھون کر راکھ کر ڈالے گی، یعنی چمڑی جھلس دینے والی۔ علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 دروغ مقرر ہیں، یعنی جہنم کے اوپر 19 دروغ ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے نہیں بنائے یعنی یہ جہنم کے جو اوپر مقرر ہیں، الا ملائکہ مگر فرشتے بنائے۔ وما جعلنا عدتہم، اور ہم نے نہیں ان کی گنتی کس وجہ سے یعنی بتائی ہے، الا فتنۃ للذین، مگر آزمائش بنا کر ان لوگوں کے لیے، کافروا جو کافر ہیں، لیستیقن الذین، تاکہ اس سے تسکین حاصل کریں وہ لوگ، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور بڑھ جائے ایمان والے لوگ کا ایمان، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور نہ شک میں پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور نہ ہی مومن۔ ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ان کی یہ تعداد صرف اس لیے بتائی کہ اسے منکروں کے لیے آزمائش بنا دیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو، ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں۔
ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں۔ سورہ کی تلاوت کے دوران میں مخاطبین کے رد عمل پر یہ پوری آیت ایک برسر موقع وارننگ ہے جو سلسلہ بیان کے بیچ میں بالکل اسی طرح آ گئی ہے جس طرح ایک جملہ مترجہ کلام کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ پچھلی آیت سے حرف عطف کے ساتھ اس کا اتصال یعنی ملا ہوا ہونا دلیل ہے کہ یہ بعد میں نازل نہیں ہوئی بلکہ ساتھ ہی یہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے تعداد بتائی ہے یہ ان کے لیے آزمائش بنا کر، چنانچہ دوسری آیات متشابہت کی طرح قرآن کی یہ آیت بھی منکرین کے لیے یقیناً فتنہ بنی ہوئی ہوگی کہ دوزخ پر صرف 19 فرشتے مقرر ہیں۔ کسی نے کہا ہوگا کہ جب دوزخ میں فرشتے بھی ہوں گے تو پھر کیا ڈر، جس طرح وہ گزاریں گے ہم بھی زندگی وہاں گزار لیں گے۔ اور کسی نے کہا ہوگا کہ اگر 19 ہی ہیں تو پھر کیا اندیشہ ہے، اتنی بے حساب مخلوق جس کے دوزخ میں ڈالے جانے کی وعید سنائی جا رہی ہے، نہایت ہی آسانی کے ساتھ ان سے یعنی 19 دروغوں سے نبٹ لیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بتائی ہیں کہ وہ جو فرشتے ہیں دوزخ کے، وہ فرشتے ہیں یعنی کہ جو دوزخ کے اوپر مقرر ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہیں۔ ایک فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آج تک کسی نے اسے نہیں روک سکے، جس کی چاہے روح نکال لے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور ضرور کہیں گے اہل کتاب، الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے، اور کافر والکافرون، اور کافر کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی کیا ارادہ ہے اللہ کا ایسی مثال سے، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے ایسی مثال سے۔ یہ آزمائش کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ سچے اہل کتاب کو اس سے یقین حاصل ہوگا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا، اور وہ کسی شک میں نہ رہیں گے کہ خدا کی کتاب ہی سچی ہے۔ اور منکرین جن باتوں کا سہارا لے کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس قدر پوچ بے معنی اور لغو باتیں ہیں۔ حق اور باطل کی کشمکش میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ حق کے مخالفین کا رویہ، اعتراضات کی لغویت اس طرح ماننے والوں کے ایمان اور یقین میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ فرمایا منکرین اس کے برخلاف خدا کی باتوں کا مذاق اڑا کر اپنے کفر میں اضافہ ہی کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق جس سے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی اس قانون کے مطابق کہ گمراہ وہی ہوں گے جو اس طرح کی آزمائشوں میں اپنے رویے سے اپنے آپ کو گمراہی کا مستحق بنا لیں گے، اور ہدایت انہی کو ملے گی جو ہدایت کے سزاوار ہوں گے، ان کو ہدایت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، نہیں کوئی جانتا تمہارے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، یہ یعنی سرگزشت نہیں ہے مگر صرف ان لوگوں کے لیے ایک محض یاد دہانی ہے انسانیت کے واسطے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ سرگزشت تو لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ کلا والقمر، یہ کوئی مذاق اڑانے والی اور جلدی مچانے والی چیز بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں، چاند گواہی دیتا ہے۔ واللیل اذا ادبر، اور رات بھی جب اس نے پیٹھ پھیر لی ہو یعنی جب جانے لگے۔ والصبح اذا اسفر، اور وہ صبح جب روشن ہو جاتی ہے۔ انہا لإحدی الکبر، قیامت کا یہ ماجرا بہت بڑے ماجروں میں سے ایک ماجرا ہے، یعنی قیامت بہت بڑی آفت ہے۔ نذیرا للبشر، یہ انسانوں کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، ڈراوا ہے۔ لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے ان یتقدم، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھ جائے، او یتأخر، یا پیچھے رہ جائے نیکیوں میں۔ یعنی آگے بھیجنا جو ہم اپنی زندگی میں آج اپنے ہاتھوں سے بھیج رہے ہیں، پیچھے وہ ہوگا جو ہم چھوڑ کے جائیں گے، اچھائی یا برائی جب تک وہ چلتی رہے گی تو انسان کے جو اعمال نامے ہیں ان میں درج ہوتی رہے گی، اچھائی یا برائی۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کیے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، یعنی جیسے اعمال ہوں گے وہاں مقام بھی ویسا ہی ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں گروی رکھا ہوا ہے ہر شخص، الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے، یعنی دائیں ہاتھ والے، یعنی جزا اور سزا کے دن اس کا عمل ہی اسے چھڑائے گا۔ اگر کوئی اس ذوم میں مبتلا ہے کہ اس کا حسب نسب یا ربط یا تعلق یا کسی کی شفاعت اسے چھڑا لے گی، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا یہ ذوم محض ذوم باطل ہے۔ یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے، یعنی ان لوگوں کے سوا جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
باقی سب خسارے میں ہوں گے۔ فی جنت یتساءلون، وہ باغوں میں ہوں گے، ان مجرموں کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہوں گے، یعنی جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، آن المجرمین، مجرموں یعنی جہنمیوں سے، ما سالککم فی سقر، یعنی تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟ قالو، تو وہ کہیں گے، کون جو جہنمی ہوں گے، ہماری بد نصیبی کہ ہم نمازی نہ تھے، ولم نکن، یعنی لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو یا مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم کاٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ کاٹ حجتیاں یا کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ کھیل تماشا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت یعنی بدلے کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقینی دن یعنی پہلے موت اب قیامت آ گئی۔ آخرت کا یقین، نماز اور انفاق، یعنی یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ قرآن کی روح سے دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے جڑ جائے۔ پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے نماز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے، اور جو دوسری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ پورے یعنی کہ دین کا خلاصہ قرآن کی روح سے ان دو چیزوں میں ہے، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تب ان کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں کچھ کام نہیں آئے گی، یعنی یہ جو انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ان کے یہ مزعومہ شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہاں کوئی کام نہیں آگی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا ایسے جیسے جنگلی گدھے ہوں، یعنی گدھوں کو کیا پتہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے پاس وقت کا رسول اور قرآن جیسی عظیم کتاب آ چکی ہے، لیکن یہ اسے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ایسے جیسے جنگلی گدھے ہوں جو بالکل لا علم ہوتے ہیں، جنہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وقت کے رسول اور قرآن کی ہدایت کو دیکھ کر ایسے بھاگتے ہیں، کَأَنَّهُمْ، گویا حمر مستنفرہ، جنگلی گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو شیر کی آہٹ پا کر بھاگ نکلے ہوں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں جنگلی گدھے، تو یہ بھی جنگلی گدھوں کی طرح وقت کے رسولوں اور قرآن جیسی عظیم کتاب کو دیکھ کر بھاگ نکلتے ہیں۔ بل یریدو، اللہ فرماتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ان یؤتی صحف منشرہ، کہ دے دیا جائے اس کے نام کا کھلم کھلا صحیفہ، اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے نام کا کارڈ تو نہیں آیا، اگر مجھے انوائٹ کیا جاتا تو میں ضرور جاتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام کا اللہ تعالیٰ آسمان سے کارڈ بھیجے کہ یہ تمہارے نام کا صحیفہ ہے، تم اس کے مطابق کام کرو، عمل کرو، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز جو رسولوں کو ملی ہے اس طرح نہ ملے جس طرح ان کو ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کے نام کا کھلم کھلا صحیفہ اسے دے دیا جائے، کلا، ہرگز نہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے، کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اسے قبول کر لے، یعنی ہرگز نہیں یہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہونا ہے کہ ہر ایک کے نام کا صحیفہ دیا جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ ان کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پڑھو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے یا حاصل کر لے۔ وما یذکرون، اور یہ نہیں چاہ سکتے، یہ نصیحت قبول نہیں کر سکتے، الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، یعنی کہ یہ کوئی نصیحت حاصل نہ کریں گے، الا یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے، سو جس کا جی چاہے اسے نصیحت حاصل کرے، اور وہی اہل تقوی ہے اور وہی اس کا مستحق ہے، اس کا پروردگار اسے بخش دے گا۔ یعنی ہدایت اور ضلالت کے بارے میں اپنے قانون کے مطابق چاہے کہ انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے اس کو بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قانون کی وضاحت یعنی اس طرح ہوتی ہے کہ جو
اللہ کے لیے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے ہدایت ہی دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس بندے کے اندر پیاس ہے تو اللہ ضرور پانی پلاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ ماں سے کھانا مانگتا ہے، ماں کھانا دیتی ہے، اس کی ہتھیلی پر انگارہ نہیں رکھ دیتی۔ اسی طرح اللہ کو معلوم ہے جو بندہ پیاسا ہوتا ہے واقعی جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق۔ جو بار بار اللہ کی لائی ہوئی ہدایت وقت کے رسول کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر اللہ بھی فرماتے ہیں ایک وقت کے بعد اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ وہ دل سے مانتے ہوئے بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کا رسول ہے اور اللہ کی کتاب ہے